سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 5 آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق جب زید نے حضرت زینب کو طلاق دی، ان کی عدت کے بعد اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر دیا، تو اس پر طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ جو لوگ کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، وہ باتیں بنانے لگے، یہ کیسا نبی ہے جس نے اپنی بہو کے ساتھ خود نکاح کر لیا؟ تو اگرچہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلیاں بھی دی کہ آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں انہیں جو احکام عطا فرمائے انہوں نے اس پر عمل کیا، لوگوں نے پھر بھی باتیں بنائی۔ تو یہ لوگ آپ پر باتیں بناتے رہیں، آپ کو ان سے ڈرنے کی، ان کی باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ایک اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ عمل کرتے رہیں۔ لیکن پھر بھی بشری تقاضا ہے، آپ علیہ السلام دل ہی دل کے اندر پریشان ہوتے تھے کہ اب میں ان کو کیا سمجھاؤں کہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری جو ہم نے آج کے درس کے اندر پڑھی ہیں، جن میں اللہ کے ذکر کا حکم ہے، اور وہ بھی کثرت کے ساتھ۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان، سکون اور چین ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے، اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ یہ پریشانی آپ کے لیے پریشانی نہ بنے۔ اور پھر یہ حکم صرف اللہ کے نبی کے ساتھ خاص نہیں، تمام ایمان والوں کو اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اور پھر ایک تو کثرت سے کرو، صبح و شام کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرا احسان نہیں ہے کہ میں تم پر رحمتیں بھیجتا ہوں، اور میں نے جو فرشتے پیدا کیے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی رحمت و فرشتوں کی دعائیں شامل حال ہوں تو رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت ہو جس پر اور اس کے لیے فرشتے بھی دعائیں کر دیں، اللہ تعالیٰ اس رحمت اور دعاؤں کی برکت سے ایسے بندوں کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ یہ نور کیا ہے اور ظلمت کیا ہے؟
کفر کی زندگی یہ ظلمت والی زندگی ہے، شرک کی، نفاق کی، بدعت والی زندگی، یہ سب ظلمتیں ہیں۔ نور کیا ہے؟ ایمان، تقوی، اعمال صالحہ، یہ نور ہے۔ یعنی اللہ جس پر راضی ہوتا ہے، آسان لفظوں میں اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ موحد ہوتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے اور سنتوں کو اپنانے والا ہوتا ہے، سنتوں پر مر مٹنے والا بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کے بغیر ناممکن سی بات ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا رزلٹ ہے، جو نظر بھی آ جاتا ہے کہ فلاں بندہ مشرک ہے، فلاں منافق ہے، فلاں کافر ہے اور فلاں مومن ہے، متقی ہے، سب کو نظر آتا ہے نا، کافر بھی نظر آتا ہے اور مومن بھی نظر آتا ہے۔ آخرت کے اندر احساس یہ ہے کہ جب ایسے لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اللہ ان کو سلام کرے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے! کہاں انسان گناہگار، گناہوں میں ڈوبا ہوا، اتنا کمزور انسان، اور کہاں رب ذوالجلال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری رحمت ہے کہ میں اپنے پیارے بندوں کو سلام کروں گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، پڑھتے رہتے ہیں نا سورہ یاسین کے اندر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سلام کرے گا۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ جو بہت زیادہ اجر ہے اور بہت ہی عزت والی روزی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، وسبحوہ، اور تم اس کی تسبیح بیان کرو، تم اس کی پاکی بیان کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے جو فرشتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ، ان کا تحفہ جس دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے، سلام، سلام ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے اجر کریم، یعنی کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا، عمدہ قسم کا اجر تیار کر دیا ہے۔ اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے، بلکہ کوئی بھی بندہ جو اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، وہ بے شک نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات، جہاد، یعنی کہ کوئی بھی اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اس وقت وہ ذاکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ یاد نہ ہو تو کوئی انسان نماز پڑھے گا، اللہ یاد نہ ہو تو کوئی روزہ رکھے گا؟ یعنی جو بندہ جس حال کے اندر بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے، یہ ذاکر ہے۔ اچھا، ہر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کی قید لگا دی اور اس کے لیے حیات کی قید لگا دی۔ نماز پڑھنی ہے، یوں کھڑا ہونا ہے، یوں رکوع کرنا ہے، یوں سجدہ کرنا ہے، پھر وقت کی پابندی لگا دی۔ 5 نمازیں ہیں، اس ٹائم پڑھو گے تو یہ نماز کا ٹائم صحیح ہوگا، اس ٹائم غلط ہوگا، اس ٹائم ادا ہے، اس ٹائم قضا، یعنی کہ ہر کام کی ایک پابندی ہے۔ روزہ ہے تو اس کا وقت بتا دیا، صبح صادق سے لے کر غروب تک ہے۔ اسی طریقے سے اگر حج کرنا ہے تو حج کے مخصوص ایام ہیں۔ اس کے علاوہ پورا سال اگر انسان انہی میدانوں کے اندر، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں پھرتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ پابندیاں ہیں۔ اب 4 رکعت ہم نے پڑھی عشاء کی نماز، تو پابندی ہے کہ 4 ہی پڑھنی ہے، 3 نہیں پڑھنی، 5 نہیں پڑھنی۔ اگر 4 سے ہٹ کے کچھ کریں گے تو وہ ایک بھی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جب بات اللہ کے ذکر کی آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے نہ تو یہ پابندی ہے کہ اتنا میرا نام لینا ہے، نہ یہ پابندی ہے کہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، نہ یہ پابندی ہے کہ صبح کرنا ہے تو شام کو نہیں کرنا، شام کو کرنا ہے تو دوپہر کو نہیں کرنا،
بس فرمایا کثرت کے ساتھ، اور کثرت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا اپنا ضمیر گواہی دے کہ واقعی آج تو نے الحمدللہ بڑا اللہ کو یاد کیا۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو کثرت سے کہ تمہیں لوگ کہیں کہ دیوانہ ہے، مجنوں ہے۔ ایک حدیث یہ ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ منافق لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ یعنی کوئی بھی بندہ کہے، منافق کہے یا کوئی بھی بندہ کہے کہ یہ تو کو لگتا ہے کہ بس دیوانہ بن گئے، ہر وقت تسبیح ہے اور اللہ 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 اللہ، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، لگتا ہے اس کا دماغ ہل گیا۔ اگر ایسی باتیں کانوں میں پڑیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ کے نبی نے جو فارمولہ عطا فرمایا تھا اس کے مطابق الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، لوگ دیوانہ کہنے لگ گئے۔ لیکن ہم تو لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم تو تسبیح ہاتھ کے اندر رکھتے نہیں ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یعنی ہم نا لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو تسبیح ہے نا، یہ یاد کرانے کا آلہ ہے۔ اگر ہم ویسے ذکر کر رہے ہیں تو پھر ہم خود بھول جائیں گے، لیکن جب تسبیح ہاتھ کے اندر ہوگی تو یہ تسبیح یاد کرائے گی کہ بھئی کیا کر رہے ہو، کن سوچ میں پڑ گئے ہو، کس سے باتیں کر رہے ہو۔ کوئی کال آ جاتی ہے بندے کی، کوئی بندہ کسی سے بات شروع کر دیتا ہے، جیسے بات ختم ہوتی ہے پھر تسبیح کہتی ہے کہ اپنا کام کر۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے تسبیح، ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگ کچھ بھی کہیں، یہاں تک کہ لوگ اگر کہیں پاگل ہے تو اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہی تو ارشاد فرمایا تھا کہ منافق کہیں گے۔ تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت۔ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے بڑے پیارے نام ہیں، اس کا ذاتی نام ہے، اس کے صفاتی نام ہے، اور مختلف کلمات ہیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں حدیث پاک میں کہ افضل الذکر ہے، اس میں توحید اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے مختلف قسم کے پھل فروٹ پڑے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ ذائقہ بدلنے کے لیے ہم کہتے ہیں تھوڑا سا یہ بھی کھا لیں، تھوڑا سا یہ بھی کھا لیں، یا مختلف قسم کے اگر پھول ہوتے ہیں، خوشبو تو سب میں ہوتی ہے، لیکن بے شک گلاب ہی کیوں نہ ہو، پھر دل کرتا ہے کہ چنبیلی کو بھی تھوڑا سا اس کو بھی سونگھ کر چیک کریں۔ بس اسی طریقے سے ہے کہ جب ہم اللہ اللہ کرتے کرتے تھک جائیں تو پھر استغفر اللہ پہ شروع ہو جائیں، اس سے تھک جائیں تو پھر سبحان اللہ پہ شروع ہو جائیں، جب اس سے دل بھرنے لگے پھر الحمدللہ پہ شروع ہو جائیں۔ یہ مختلف ذائقے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا رزلٹ ہے، اپنی اپنی شان ہے، ہر کلمہ اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں اللہ اس کے محتاج نہیں ہے، اس کے اندر بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تو ہمارے کہنے سے وہ پاک نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی پاک ہے۔ جب ہم کثرت کے ساتھ یہ کلمات منہ سے نکالتے ہیں، یہ پاکیزگی ہمارے اپنے من کے اندر آتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کی ہیں، تو سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، ہمارے کہے بغیر بھی، لیکن جب ہم یہ کلمات منہ سے نکالتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا تو کہتے سب تعریفیں اللہ کی، میں تجھے بھی تعریفوں والا کر دیتا، تو بھی قابل قدر قابل تعریف ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کا معنی کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ تو ہے ہی بڑا، لیکن جب ہم یہ کلمات منہ سے نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکات سے ہمیں بڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ بکرۃ و اصیلا، سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح کے ٹائم اور سپہر۔ بعضوں نے اس سے مراد فجر کی نماز اور عصر کی نماز لی ہے۔ بکرتاً فجر کی نماز ہے اور اصیلاً عصر کی نماز ہے، اور حدیث پاک میں کہ دو نمازیں بڑی اہم ہیں۔ باقاعدہ طور پر عصر کی نماز کا تو قرآن میں الگ سے تذکرہ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی زیادہ پابندی کرو، اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو جائے، ضائع ہو جائے، وہ ایسے
فرمایا کہ جیسے اس کے اہل و عیال سب کچھ، اس کا مال و دولت سب اسے چھین لیا گیا. بڑی اہم نماز ہے. حدیث پاک میں کہ 2 وقت ہیں، فجر اور عصر کا ٹائم ہے، فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے. جب انسان ان 2 وقتوں کے اندر اللہ کی بندگی کے اندر مشغول ہوتا ہے، جو فرشتے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی جا کے یہی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ تو اے اللہ تیری بندگی کر رہا تھا. جو نئے آتے ہیں وہ آ کر فوری طور پر بھی یہی رپورٹ بھیجتے ہیں کہ اللہ وہ تو بندگی کر رہا تھا. تو دونوں وقت بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. بہرحال فجر کی نماز ہو یا اس کے علاوہ ذکر کا وقت اللہ نے بتایا ہو، دونوں وقت بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان وقتوں کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے رہیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اچھا، اللہ کی رحمت کی بات تو سمجھ آتی ہے، یہ فرشتے دعائیں کیوں کرتے ہیں اور کون سے فرشتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے جس نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرہ لگایا ہوا ہے، اور یہ فرشتے آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں ہر طرف ہمارے پھرتے رہتے ہیں اور یہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں. حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا پہرہ ہٹا دے تو شیطان آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو اچک لے گا. یعنی اتنا بڑا سیکورٹی سسٹم، اتنا پروٹوکول اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے، اور بدلے میں 1 روپے کا مطالبہ بھی نہیں ہے. اگر دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی ایک گن مین اگر اپنا رکھ کے دیکھیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ گن مین تو پھر خود اڑا بھی دیتے ہیں، پتہ ہے نا سب کو. تو بھئی اللہ کا ہم کس منہ سے شکر ادا کریں کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جن کے اندر شک بھی نہیں ہے کہ ہمارا کچھ بگاڑنے کا نقصان کریں گے، صرف فائدے کرتے ہیں. اور ایسے فرشتے جو بڑے مقرب ہیں، الذین یحملون العرش، جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، ومن حولہ، اور اس کے ارد گرد ہیں. یعنی جو خاص فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، ایک تو اپنے رب کی حمد میں لگے رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اے اللہ اپنے بندوں کو بخش دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اور پھر وہ دعائیں کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. تو وہ پوری آگے آیت ہے، یعنی کہ ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں، ان کے لیے خیر مانگتے ہیں. فرشتے اتنے مقرب، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ دعائیں کرو دعائیں کرو. اچھا، جو رب خود ان کی ڈیوٹی لگا رہا ہے ان کی دعا وہ رد کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری رحمت ہو، فرشتوں کی دعائیں ہوں، مقصد کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ظلمات سے، اندھیریوں سے، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تب اس وقت جو تحفہ ہوگا ان کے لیے وہ ہوگا سلام. ایک حدیث پاک سنیے، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم آپس کے اندر محبت نہیں کرو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے. پھر فرمایا کہ تمہیں ایسا ایک نسخہ بتاؤں، ایسی چیز بتاؤں جس سے تمہارے آپس کے اندر محبت بڑھ جائے. صحابہ نے عرض کیا ضرور. فرمایا کہ تم سلام کو پھیلاؤ. یہ سلام جو ہے محبت کا ذریعہ ہے. فرمایا کہ جان پہچان ہو یا نہ ہو ہر ایک کو سلام کرنا ہے، جو بھی مسلمان بھائی اس کو سلام کرنا ہے. اور یہ سلام دنیا کے اندر بھی تحفہ ہے اور آخرت کے اندر بھی تحفہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، جنت کے دروازے سے، ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے اور آ کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو، بڑا اچھا تمہارا انجام ہے، اچھا تمہارا گھر ہے. اس لیے کہ دنیا کے اندر تم نے صبر سے کام لیا تھا نا، اس لیے تو پھر تمہارے لیے اتنا پروٹوکول ہے. فرشتے کیا کریں گے؟ سلام. جنتی آپس کے اندر ملیں گے، سلام. فرشتے جب داخل ہوں گے، سلام. اور سب سے بڑا سلام، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے ہوگا سلام. انسان اس میں تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سمجھ آئے گی
کہ وہ رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا ہم سے محبت کرنے والا ہے، کہ ایک انسان کی اوقات ہی کیا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ضعیف، اللہ نے پیدا کیا بھولنے والا، اللہ نے پیدا کیا خطا کار، خطائیں کرتا ہے انسان، اور پھر خطائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر رحم کرتا ہے، پھر اس کو معاف فرماتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر قبول فرماتا ہے، پھر اس کو بخش دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کو پتہ بھی ہے کہ بڑا کمزور ہے، بھولتا ہے، خطائیں کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا ہو جاتی ہے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس آئے گا جنت بھی دوں گا، سلام بھی کروں گا۔ یہ بہت بڑے بڑے تحفے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، عمدہ قسم کا اجر بھی ہے۔ اب وہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے لیے جو اس کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں، اس کے محبوب کی اداؤں پر مر مٹتے ہیں، جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ احادیث میں بڑے نقشے ہیں، بہت کچھ اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے۔ قرآن نے ایک مختصر سی جھلک دی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس جان ہی نہیں سکتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کچھ مخفی کر دی۔ یعنی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ یہ تو نقشے ہیں، تم نے انار دیکھا، اتنا چھوٹا سا انار، یہ کوئی انار ہے؟ یہ تو ایک نقشہ ہے۔ کیلا ہے، مالٹا ہے، سیب ہے، یہ نقشے ہیں، اصل نہیں ہے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اصل آئیں گے نا وہاں پر، پھر اس کو پہچان لے گا۔ اتنا بڑا انار جب دیکھے گا کہے گا ہاں وہ اتنا چھوٹا سا میں نے وہاں دیکھا تھا دنیا میں، وہ اتنا چھوٹا سا ہوا کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ یہ اللہ نے جنت کے پھلوں کا ایک تعارف کرایا کہ یہ نقشہ ہوگا، جیسے کاغذ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، ہم بچے کو سمجھاتے ہیں اے فار ایپل، یہ دیکھا یہ ایپل ہی، پھر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ، پھر جب اصل دیکھتے ہیں ہاں یہ وہی ہے، واقعی بالکل ٹھیک ہے۔ جی جی آپ پریشان نہ ہوں، مفت ملیں گے۔ اس کی جو ہے نا قیمت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ قیمت ہے۔ آپ پریشان نہ ہو کہ وہاں بھی پیسے لے کے جانے پڑیں گے ساتھ۔ یہ جو ہماری نیکی ہے نا، نیکیاں، جی یہ جو ہماری نیکی ہے نا، یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ کسی ملک میں ہم جاتے ہیں جس کے پاس ریال زیادہ ہوتے ہیں وہ زیادہ مزے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا بیٹھا ہوتا ہے کہتے ہیں میرے پاس ریال کم ہے، پھر ختم نہ ہو جائیں کبھی۔ دیکھا نا، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، وہاں کی کرنسی جس کے پاس زیادہ ہے وہ دل کھول کے خرچ کر رہا ہے۔ تو بس یہ نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں، جو چاہتا ہے کہ وہاں پر زیادہ مزے کروں تو وہ ان کو زیادہ سمیٹے۔ جنت تو مل جائے گی، کرنسی کم ہوگی تو پھر مزے کم ہوں گے، زیادہ مزے نہیں ہوں گے۔ یہاں کے لیے ہم بڑا حرص دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ہو زیادہ ہو، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہاں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ حرص دکھائیں، زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں سمیٹیں، تاکہ آخرت کے اندر ہم بادشاہوں کی طرح چلیں، پھر جنت میں جائیں تو بس ادھر اڑا رہے ہوں، ادھر اڑا رہے ہوں، عیش کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔